بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے سبق میں مسئلہ الہ کی اہمیت بیان ہوئی اور پھر اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان جو اصل جھگڑا اور اختلاف تھا وہ مسئلہ الہ میں تھا۔ آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کا بھی اپنی اپنی قوموں سے اسی نقطے پر اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی یہ منوانا چاہتے تھے کہ اللہ ہی الہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، اور قوم کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں۔ اصل اختلاف اور بنیادی جھگڑا انبیاء اور ان کی اقوام کے درمیان مسئلہ الہ میں تھا۔ یہ ہم بیان کر چکے ہیں، کل کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بتلاؤں کہ الہ کی تعریف کیا ہے، الہ کسے کہتے ہیں، یہ سمجھانا انتہائی ضروری ہے۔ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے سوا کن کن کو معبود بنایا گیا ہے۔ اللہ کے سوا کن کن کی عبادت کی گئی، یہ سمجھنا انتہائی ضروری۔
آپ میری طرف توجہ کریں. یہ بنیادی بات سمجھ نہ آئی تو آگے آپ کو کک سمجھ نہیں آئے. یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کن کن کو معبود بنایا گیا، کن کن کی عبادت کی گئی. یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم مسئلہ الہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ من دون اللہ سے بت مراد ہے. اور مشرکین عرب جو تھے وہ بت پوجتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے. اور ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے. تو یہ ساری آیتیں جو تم پڑھتے ہو یہ بتوں کے بارے میں ہم پر فٹ نہیں ہوتی، اور یہ تمہاری زیادتی ہے کہ تم بتوں والی آیتیں ہم پر فٹ کر رہے ہو. یہ بہت بڑا اعتراض ہے. اور اس مسلک کے جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے اپنی عوام کو یہ پٹی پڑھا دی ہے، سمجھا دی ہے، ان کے ذہنوں میں بٹھا دی. جب بھی ہم ان کے سامنے پڑھیں گے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ کھجور کے اوپر جو ایک پردہ ہے گٹھلی کے اوپر، وہ اس پردے کے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے. جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں گے تو وہ حضرات کہیں گے یہ بتوں کے بارے میں. من دون اللہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے نا، والذین تدعون من دون اللہ والذین یعبدون من دون اللہ، جہاں جہاں بھی من دون اللہ ہے نا اس سے بت مراد. یہ چیز انہوں نے اپنے عوام کو پڑھا دی. اس لیے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کن کن کو معبود بنایا گیا، کن کن کی عبادت کی گئی. کیا صرف پتھر کے بت پوجے گئے؟ اور یہ آیتیں بتوں کی پوجا سے منع کرتی، یا اللہ کے سوا انبیاء کی بھی عبادت ہوئی، فرشتوں کی بھی عبادت ہوئی، سورج کی بھی عبادت ہوئی، ستاروں کی بھی عبادت ہوئی؟ تو آئیے سب سے پہلے ایک جگہ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں. صفحہ نمبر ہے 115. سورت کا نام ہے المائدہ.
آیت نمبر ہے 116۔ قیامت کا میدان ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طلبی ہو گئی۔ ان سے اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ لوگوں سے یہ کہہ کے آئے تھے اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، و امی، اور بنا لو میری ماں کو، الہین، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ آپ ان لوگوں کو، عیسائیوں کو آپ نے یہی تلقین کی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بنا لو؟ تم نے کہا تھا۔ یہاں من دون اللہ بھی ہے، اور پیچھے ذکر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا بھی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے تو بت مراد ہوتے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ یہ عیسیٰ کی والدہ محترمہ سیدہ مریم، یہ کون ہیں؟ ان پہ من دون اللہ کا اطلاق بھی ہوا اور انہیں الہ اور معبود بھی بنایا گیا ہے۔ تو عبادت ہوئی اس دنیا میں، اور عبادت ہو رہی ہے اس دنیا میں حضرت عیسیٰ کی بھی اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کی بھی۔ ایک اور جگہ دیکھیں گے، یہ سورت توبہ ہے جی۔ صفحہ نمبر ہے 173، جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے۔ سورت کا نام ہے التوبہ، آیت نمبر ہے 31۔ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کا بالکل آخری حرف ہے جی صفحے کا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، احبار جمع حبر کی بڑے عالم کو کہتے ہیں، رہبان درویش، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو، اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے مسیح بیٹے مریم کو بھی رب بنا لیا۔ یہاں من دون اللہ کا لفظ بھی ہے
اور پیچھے احبار اور رہبان ہیں۔ تو من دون اللہ کا اطلاق علماء پر، پیروں پر، مسیح بیٹے مریم پر من دون اللہ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے علماء کی بھی عبادت کی گئی، پیروں کی بھی عبادت کی گئی، اور حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کی گئی۔ تو یہ کہنا کہ یہ آیتیں صرف بتوں کے بارے میں جن میں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا گیا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، غیر اللہ کے سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو آسانی سے یہ کہہ دینا کہ یہ بتوں کے بارے میں، اور ہم تو بت نہیں پوجتے، وہ پہلے زمانے کے لوگ مشرک تھے کہ وہ بت پوجا کرتے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے، مائی مریم کی عبادت کرتے تھے، اپنے اپنے علماء اور اپنے اپنے پیروں کی عبادت کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جی، سورۃ سبا میں آئیے جی، صفحہ نمبر ہے 391۔ تین سو اکانوے، سورت کا نام ہے سورۃ سبا، آیت نمبر ہے 40۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی قیامت کا دن۔ ثم یقول للملائکہ، پھر اللہ کہے گا فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ تمہیں معبود بناتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے جواب میں کہیں گے تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز تھا ان کے سوا، ہم تجھے کارساز مانتے تھے تو انہیں ہم نے یہ کہنا تھا کہ ہمیں کارساز مانو۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تھے عبادت کرتے کس کی؟ جنوں کی، یہ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا فرشتوں کی بھی عبادت کی گئی، قرآن نے اس کو ذکر کیا، اور جنات کی بھی عبادت کی گئی، بغیر دلیل کے یہ کہنا اور بار بار اپنے مقتدیوں کو سمجھانا کہ وہ بت پوجتے تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ اور جہاں قرآن میں آتا ہے اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، تو بت مراد ہے نا، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو بتوں کے بارے میں ہے۔ اور ہم تو بزرگوں کی قبریں پوجتے ہیں، ہم تو بزرگوں کو، اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو یہ آیتیں ہم پر فٹ نہیں ہوتی۔ تو میں نے بڑے دلائل سے یہ بات ثابت کر دی، عبادت حضرت عیسیٰ کی بھی ہوئی، حضرت مریم کی بھی ہوئی، علماء کی بھی ہوئی، پیروں کی بھی ہوئی، فرشتوں کی بھی ہوئی، جنات کی بھی ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی قوم سورج کو معبود نہیں مانتی تھی، ستاروں کو، چاند کو۔ قوم سبا کی جو خبر ہدہد لے کے آیا تھا، اس نے کیا خبر دی تھی؟ یسجدون للشمس، کس کا سجدہ کرتے ہیں؟ پوجا پاٹ تو سورج کی بھی ہوئی، چاند کی ہوئی، ستاروں کی ہوئی، شیطانوں کی ہوئی،
فرشتوں کی ہوئی۔ تو یہ غلط پروپیگنڈا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ وہ بت پوجتے تھے۔ یہ آیتیں ساری بتوں کے بارے میں۔ ایک بات جو عقلی طور پہ میں کہتا ہوں، آپ اپنے دل سے پوچھیں، اور وہ لوگ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں، وہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ بت پوجتے تھے۔ میں ان سے بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہنے آئے تھے؟ آپ نے 23 سال لوگوں کو یہی پڑھانا تھا کہ لوگوں بت نہ پوجے کرو، بزرگاں دیاں قبراں پوج لیاں کرو۔ یہی دعوت تھی میرے نبی کی، یہی سمجھانے آئے تھے میرے نبی کہ بت نہ پوجو، حضرت ابراہیم کو پکار لیا کرو، بت نہ پوجا کرو، حضرت اسماعیل کے نام کی نظر و نیاز دے لیا کرو۔ یہی کہنے آئے تھے میرے نبی۔ میرے نبی تو یہ بتانے آئے تھے کہ اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کوئی بھی معبود اور الہ بننے کے لائق نہیں۔ تو یہ میں اس لیے اس پر زیادہ زور لگا رہا ہوں کہ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ بت پوجتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ میں یہاں آقا کا ایک فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑا مشہور فرمان ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا، علماء بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی جس طرح میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ میرے آقا نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، قبور انبیائہم، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو، مساجدہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے؟ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجتے تھے، ان کے سجدے کیا کرتے تھے۔ پھر میرے آقا کا ایک اور فرمان ہے، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح۔ الرجل الصالح پہ ذرا غور کریں، الرجل الصالح کا کیا معنی ہے؟ رجل کسے کہتے ہیں؟ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور۔ تو وہ لوگ اس بزرگ کی قبر پہ مسجد بناتے، اس بزرگ کے سجدے کرتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور وہاں اس بزرگ کی تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے۔ ہم تو بازاروں میں زیادہ جاتے نہیں، آپ پھرتے چلتے رہتے ہیں، آج بھی آپ کو سڑکوں کے کناروں پہ بڑے بڑے کتبوں پہ وہ تصویریں مل جائیں گی جو کچھ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ادھر دریا ہے اور کشتی ہے اور وہ کاما والی سرکار ہے۔ آج بھی آپ کو وہ ساری تصویریں مل جائیں گی جس کی طرف میرے نبی نے توجہ دلائی تھی۔ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، وہ اس بزرگ کی کیا کرتے تھے؟ تصویریں لٹکا لیا کرتے تھے۔ میرا ایک مقتدی تھا، فوت ہو گئے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ جمعہ ہمیشہ میرے پیچھے پڑتا، بڑا مواعظ تھا۔ اس کی شادی ہو گئی ایسے گھرانے میں جو پیر پرست تھے، اور وہاں ہمارے سرگودے میں ایک بڑی گدی ہے سیال شریف کی، اس کے وہ مرید تھے۔ تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے سسر کو
کہ پیر صاحب کی تصویر جس دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے نا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے وہ دعا مانگ رہا، اس تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے وہ دعا مانگ رہا۔ کہتا ہے میرے سسر بیر گئے تو میں نے ایسے کیا کہ وہ تصویر اکھاڑی، اسے الٹا لٹکا دی، سر نیچے ہو گیا، ٹانگیں اوپر ہو۔ سسر آئے غصے میں، لال پیلے، کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے کی۔ کیوں؟ میں آخیا جڑا بندہ اپنی ٹنگاں سیدھیاں نہیں کر سکتا اس نے تمہیں کیا دینا ہے؟ تو یہ بت پرستی نہیں، یہ تصویروں کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگنا بت پرستی کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں۔ اگلے لفظ سنو میرے نبی کے، اللہ اکبر، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور۔ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بدتر لوگ یہی تھے۔ کون؟ جو نیک بندوں کی قبروں پہ کیا کرتے تھے؟ سجدے، وہاں کیا لٹکاتے تھے؟ تصویریں۔ اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ۔ آخر میں ایک بات، اس بحث کے آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسے سنیے گا، اور میرا اگر استدلال آپ کو پسند آ جائے تو کہنا بھی اچھا استدلال کر گیا۔ میرے آقا نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اللہ کے حضور ایک دعا مانگی، بڑی مشہور ہے، علماء اسے بیان کرتے رہتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کس کو بت نہ بنانا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ قبر بھی بت بنتی ہے اور قبر بھی آپ کی؟ ہاں۔ کب؟ فرمایا یوبد، جب اس کی کیا شروع ہو جائے؟ پوجا پاٹ۔ جب پوجا پاٹ شروع ہو جائے نا، سجدے شروع ہو جائیں، عرضیاں لٹکانی، نظریں چڑھانی، عرس لگانے، تبرک حاصل کرنا، مانگنا، پکارنا، جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے نا، وہ قبر کیا بن جاتی؟ میں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، میرے آقا کہتے ہیں وہ بت ہے۔ مطمئن رہو، ہم کوئی زیادتی نہیں کرتے، ہم بتوں والی ایتیں بت پرستوں پہ ہی فٹ کرتے ہیں۔ جس قبر کی پوجا پاٹ ہو جائے شروع، وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ بت بن جاتی۔ تو اب آپ کو یہ بحث سمجھ آ گئی جی؟ اللہ کے سوا کن کن کی عبادت کی گئی؟ صرف پتھر کے بت پوجے گئے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ کی عبادت، مائی مریم کی عبادت۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایتیں ہم پہ فٹ نہیں ہوتی، ہم نیک بندوں کو پکارتے ہیں، یہ ایتیں تو بتوں کے بارے میں ہیں، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایتیں عیسائیوں پہ فٹ نہیں ہوتی، جو حضرت عیسیٰ کو پوجتے ہیں۔ یہ ایتیں عیسائیوں پہ فٹ نہیں ہوتی، جو مائی مریم کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا انبیاء کی، اولیاء کی، علماء کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، فرشتوں کی پوجا پاٹ ہوئی ہے۔ یہ بحث بھی ہم نے مکمل کر لیجیے۔ آئیے اب اصل مسئلہ
جس کے لیے کل سے ہم نے یہ محفل سجائی، مسئلہ الہ۔ الہ کون ہوتا ہے؟ میرے آقا نے پہلے دن کوہ صفا پہ اپنی صداقت کی سند لے کر کہ جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا۔ یہ اقرار کروا کے میرے آقا نے اپنا پیغام اور دعوت بڑے سادہ انداز میں، کوئی تمہید نہیں، بالکل سادہ انداز میں میرے آقا نے اپنی دعوت کو پیش کیا۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کیا دعوت تھی؟ قولو لا الہ الا اللہ۔ صرف 4 حرف تھے اس دعوت کے، بغیر کسی تمہید کے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، تم نے کبھی مجھ سے جھوٹ سنا ہے؟ قوم نے کہا ہم نے سچا پایا۔ اس کے بعد میرے نبی نے یہ دعوت پیش کی، کہو لا الہ الا اللہ۔ جو ہی یہ جملہ میرے نبی کی زبان مقدس سے باہر نکلا، تو 1 منٹ پہلے وہ کہہ رہے تھے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پائے۔ جو ہی یہ کلمہ میرے نبی کی زبان سے باہر نکلا تو آواز آئی انت کذاب، تم جھوٹے ہو، انت مجنون، تم مجنون ہو۔ پتھروں کی بارش ہونے لگی، سکے چچر نے پتھر مارے، چچا بھی ہے پڑوسی بھی، محبت بھی کرتا ہے۔ میرے نبی کے میلاد پر اس نے لونڈی بھی آزاد کی تھی، خوشی منائی تھی، لیکن آج وہ میرے نبی کو پتھر مار رہا ہے، ساتھ بد دعا دے رہا ہے، تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا الہذا دعوتنا۔ کیسے ترجمہ کروں؟ میرے نبی کے بارے میں یہ گستاخانہ کفریہ جملے ہیں، میری زبان بھی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کا ترجمہ کروں۔ تبا لک سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس لیے جمع کیا تھا، یہ ہے تیری دعوت؟ جس کے جواب میں اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ فتوے، تضحیک، تمسخر، مذاق، پتھروں کی بارش، راستے میں کانٹے، گلے میں رسیاں، قتل کی تدبیریں، وطن سے بے وطن ہونے کے مشورے، یہ سب کچھ ہونے لگا۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، جتنے لوگ یہاں موجود ہو، یہ جو میرے نبی کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، اس میں کہیں تھا کہ 360 بت جو تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ کہیں اس میں ذکر ہو؟ اس میں کہیں دور دور تک کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ جو 360 بت تم نے رکھے ہوئے ہیں وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، انہیں مصائب میں مت پکارو، انہیں تمہارے حالات کا پتہ نہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں؟ تھا کہیں؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ نہیں کہتا ان کے سجدے نہ کرو، ان کی نظریں نہ دو، ان کی نیازیں نہ دو، ان کو مت پکارو، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، وہ حاضر ناظر نہیں، وہ مختار کل۔ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام تک نہیں لیتا، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ وہ سیخ پا کیوں ہو گئے؟
میرے نبی نے تو ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ ان کے سجدے نہ کرو، ان کو پکارو نہیں، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی کہ وہ جان کے دشمن ہو گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، چچا بھتیجے کا دشمن ہو گیا، ماموں ادھر ہے بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ایک ادھر، چچا ادھر بھتیجا ادھر، خامد ادھر بیوی ادھر، گھر گھر فساد، ڈانگ سوٹا، اختلاف، جھگڑا، قوم ایک تھی، کوئی ان میں مذہبی اختلاف نہیں تھا۔ میرے نبی نے جب توحید کی دعوت دی تو گھر گھر جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ میں کسی کی جرت ہے تو کہے کہ قوم تو ساری ایک تھی، نبی پاک نے الیاذ باللہ آ کے اختلاف ڈال دیا، کہے اور کافر بنے؟ یہ تو کفریہ جملہ ہے۔ اگر نہیں کہہ سکتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب بھی توحید بیان ہوگی تو قوم متحد نہیں رہ سکتی، دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے۔ انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی وہ جانتے تھے، الہ کون ہوتا ہے، انہیں پتا تھا الہ کی صفتیں کیا ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ پیچھے لا ہے اور آگے الہ ہے، اللہ سے بچا ہے تو صرف اللہ، ان کو سمجھ آ گئی اس کلمے کا مطلب یہ ہے جڑے 360 بت بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے سمجھ آ گئی۔ کیوں؟ الہ کا معنی جانتے تھے، الہ کا مفہوم جانتے تھے، الہ کون ہوتا ہے، الہ کی صفتیں کیا ہیں۔ ہماری زبان ہے اردو، ہماری زبان ہے فارسی، پشتو، پنجابی، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی انہیں الہ مانا ہے، ہم تو انہیں الہ نہیں کہتے، الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم کوئی انہیں الہ مانتے ہیں، ہم تو انہیں الہ نہیں مانتے، الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری رہتا ہے، شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے، یہ بھی کہتے رہتے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو ان کو الہ نہیں مانتے، الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ البتہ شہباز قلندر جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، ہمارا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں۔ تو ہماری زبان چونکہ مادری زبان اردو ہے، الہ کا معنی ہم نہیں جانتے، بس میں نے آج آپ کو قرآن کے رنگ میں الہ کا معنی سمجھانا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، الہ کون ہوتا ہے؟ ہم نے معنی کیا نہیں کوئی معبود مگر اللہ، یہی معنی کیا، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ کیوں بھائی؟ یہ جو معبود کا لفظ ہے یہ اردو ہے، پنجابی ہے، عربی ہے، الہ بھی عربی، اس کا ترجمہ کیا معبود، تو معبود بھی کیا ہے؟ عربی کا ترجمہ ہم نے عربی میں کر دی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں معبود کون ہوتا ہے۔ بہت آسان کیا تو ہم نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر عبادت اردو کا لفظ ہے، پنجابی کا لفظ ہے، عبادت پھر عربی، پھر ہم نے بہت آسان کیا تو ہم نے کہا نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ۔
میاں پرستش تو فارسی ہے، آپ میں سے کتنے لوگ فارسی جانتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہے فارسی میں پرستش کس کو کہتے ہیں؟ اور آسان کیا تو آپ نے کہا نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ، پوجا تو ہندی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہندی جانتے ہیں کہ ہندی میں پوجا کس معنی میں ہے؟ ہم نے کلمے کا معنی کیا عربی میں، فارسی میں، ہندی میں، ہم ان زبانوں کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم کلمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں اور شرک بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے۔ الہ تو ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں۔ میں بڑے مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں گا، میں اسے ایسا نہیں کروں گا کہ حل نہ ہو، اس کا سرا نہ ملے، مہمہ ہے جو حل نہ ہو سکے، نہیں، میں آپ کو بڑے عام فہم انداز میں سمجھا دیتا ہوں، پھر میں چاہوں نا تو خدا گواہ ہے اس موقف پر میں قرآن کی 20 آیتیں بیان کر سکتا ہوں، خدا گواہ 20 آیتیں میں قرآن کی اس پر پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ پہلے الہ کا معنی سمجھ لیں، قرآن کے رنگ میں ہی بیان کروں گا۔ 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، پکا لو اس بات کو، 2 صفتیں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ بولیے ذرا، الہ۔ جس میں یہ 2 صفتیں مان لی جائیں اس کو کیا مان لیا؟ کیوں؟ وہ 2 صفتیں ہیں ہی کس کی؟ الہ۔ پھر ایک دفعہ سمجھیں، 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، الہ ہی میں پائی جاتی ہیں، جس میں وہ 2 صفتیں مان لی جائیں یا 2 میں سے ایک صفت مان لی جائے اس کو کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ زبان سے بھی الہ کہے اس کو۔ یار اس نو چھوڑ دو ایک بار، اس کام نو آپ کی طرف سب لوگ دیکھتے ہیں تو میرا سارا نام محنت پانی پھر جانا، یہی میں مقصودی بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، بس اس کو چھوڑ دیں، اس طرف کوئی بندہ نہ آئے۔ یہ تقریر نہیں، یہ کلاس ہے، اس میں تھوڑی سی بات ادھر ادھر ہو جائے تو پھر سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ میں نے ابھی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31، پڑھ لیا آپ نے؟ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31۔ یہ صفحہ نمبر ہے 173، اسے ذرا غور سے سنیں جی، کیا آیت تھی جی؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ حاتم طائی جو مشہور سخی ہے یہ عیسائی تھا، اس کے بیٹے کا نام ہے عدی۔ عدی میرے نبی کے مقابلے میں لشکر کی قیادت کر کے آیا تھا، اس کی بہن بھی قیدی بن گئی تھی، پھر میرے آقا نے اس پر رحم کیا، اس کو رہا کر دیا۔ اللہ نے عدی ابن حاتم کو ایمان کی توفیق دے دی، یہ مسلمان ہو گیا۔ عدی ابن حاتم نے یہ آیت پڑھی، عیسائیوں نے اپنے علماء پیروں کو رب بنا لیا، تو عدی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے آقا کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسائیوں نے اپنے علماء اور پیروں کو رب بنا لیا، میں عیسائی مذہب میں رہ کے آیا ہوں، ہم نے تو اپنے مولویوں کو کبھی رب نہیں کہا، عیسائیوں نے تو اپنے پیروں کو کبھی رب نہیں کہا، تو یہ قرآن کیا کہتا ہے؟
اب سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے علماء حلال کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے تم اسے حلال مان لیتے تھے کہ جی بالکل، اور جس چیز کو تمہارے پیر حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے تم اس کو حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ رب تو زبان سے وہ بھی نہیں کہتے تھے، لیکن رب والی صفتیں وہ مانتے تھے اپنے علماء اور پیروں میں۔ کوئی زبان سے الہ کہے یا نہ کہے، الہ والی دو صفتیں جس میں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا؟ الہ، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ ان میں پہلی صفت ہے عالم الغیب ہونا۔ الہ کی پہلی صفت ہے عالم الغیب ہونا، ہر ایک کی حالت سے واقف ہونا۔ کون سجدہ کر رہا ہے، کون پکار رہا ہے، کون نظر و نیاز دے رہا ہے، اس سے وہ واقف ہو، عالم الغیب ہو، ہمارے حالات سے واقف ہو، پہلی صفت۔ دوسری صفت ہے مختار کل ہونا، نفع نقصان کا مالک ہونا، مالک ہونا، قادر ہونا۔ نفع پہنچانا چاہے تو اسے روک کوئی نہیں سکتا، نقصان دینا چاہے تو اس کے آگے باندھ کوئی نہیں سکتا۔ مختار کل ہے، جو چاہے کرے۔ یہ دو صفتیں الہ کی ہیں، جس میں یہ دو صفتیں یا دونوں میں سے ایک صفت مان لی جائے گی اسے کیا مان لیا؟ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا۔ الہی کا تو معنی معبود کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے؟ اس کو اور آپ آسان کرتے ہیں تو اس کا معنی آپ کرتے ہیں عبادت۔ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیا تعریف ہے عبادت کی؟ علماء نے عبادت کی تعریف کی انتہائی عاجزی، انتہائی تذلل، انتہا درجے کی انکساری، یہ عبادت کی تعریف ہے۔ میں نے کہا یہ تو جامع تعریف نہیں، یہ تو عبادت کی تمام اقسام پہ صادق نہیں آتی۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ سجدہ، رکوع، قیام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، احرام، حجر اسود کو چومنا، شیطان کو کنکریاں، یہ ساری عبادت کی اقسام ہیں۔ تو یہ تعریف کیسے صادق آ گئی؟ آپ بتائیں۔ جو عاجزی سجدے میں ہے، سجدے میں، وہی عاجزی زکوٰۃ دینے میں، یہ تو صادق نہیں آتی۔ عبادت کی تعریف کی علامہ ابن قیم نے، جسے پسند کیا ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی نے، اور اتنی جامع تعریف کی گئی۔ وہ کہتے ہیں عبادت ایک کلی ہے جس کے نیچے جزیات ہیں۔ کیا؟ ہاتھ باندھنا عبادت، قیام کرنا عبادت، رکوع کرنا عبادت، سجدہ کرنا عبادت، نظر دینا عبادت، قربانی کا جانور ذبح کرنا عبادت، حج کرنا عبادت، نہ کھانا عبادت، حجر اسود کو چومنا عبادت۔ ایسی تعریف کرو جو اپنی تمام جزیات پہ صادق آئے۔ عبادت ایک ایسی کلی ہے۔ انہوں نے تعریف کی العبادت عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیہ ما فوق الاسباب
यक़दिरु बिहा अला नफ़े व ज़रर फ़कुल्लु दुआइन व सनाइन व ताज़ीमिन यसदुरु बिहाज़ल एतिक़ाद फ़हिया इबादतुन। इतनी लंबी इबारत जो मैंने पढ़ दी, इसका तर्जुमा तो मैं 2 लफ्ज़ों में कर दूंगा। हर वो ताज़ीम इबादत बनेगी, हर ताज़ीम इबादत नहीं बनेगी, हर ताज़ीम इबादत नहीं बनेगी, बल्कि हर वो ताज़ीम इबादत बनेगी जिसके पीछे 2 नजरिए होंगे। पहला ये, जिसके सामने ये ताज़ीम कर रहा हूं वो मुझे देख रहा है और मैं उसको नहीं देख रहा, और दूसरा ये कि वो मेरे नफ़े नुकसान पर कादिर है। ये 2 नजरिए उस ताज़ीम को क्या बना देंगे। नहीं समझ आई तो थोड़ा सा खोल देता हूं मसले को। नमाज में खड़ा होना, हाथ बांधना क्या है? इबादत, इबादत है। आपकी वालदा बैठी, आपके वालिद साहब सामने बैठे, आपके मुर्शिद सामने बैठे, आपके उस्ताद सामने बैठे, आप उनके सामने यूं खड़े हो गए, इबादत बनेगा? क्यों? मालूम होता है निरा खड़ा होना तो इबादत नहीं, वरना मां के सामने खड़े होते तो वो भी इबादत बनता, वो इबादत नहीं बनता। नमाज में खड़े होते हैं तो इबादत बनता है। क्यों? जब आप नमाज में खड़े हैं ना, तो आप इस नजरिए से खड़े हैं, जिस हस्ती के सामने खड़ा हूं वो मुझे देख रहा है और मैं उसको नहीं। इस नजरिए ने उस खड़े होने को क्या बना दिया? इबादत। नजरिया इबादत बनाता। हजर अस्वद को चूमना क्या है? इबादत। आप अपने बेटे को नहीं चूमते, वो भी इबादत है। क्यों? हजर अस्वद को चूमने के पीछे एक नजरिया है, उसने उसको इबादत बनाया है। और जब आप बेटे को चूम रहे हैं तो उसके पीछे वो नजरिया नहीं है, इसलिए वो चूमना इबादत नहीं। और जब आप किसी मज़ार को चूमते हैं, मज़ार की बाहर वाली चौखट को चूमते हैं, तो नजरिया आपका भी यही होता है कि साहिब मज़ार मुझे देख रहा है। इसी नजरिए ने तो चूमने को क्या बनाया था? इबादत बनाया था। हजर अस्वद को चूमना तो अल्लाह की इबादत बन गई, किसी बुजुर्ग की चौखट को चूमा तो उस बुजुर्ग की क्या बन गई? इबादत बन गई। तो आपको समझ भी आई कि कोई नहीं आई? अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। वो जो नजरिया है ना, वो उस ताज़ीम को क्या बना देगा? इबादत बना देगा। नमाज में आप खड़े हुए, जुमे की नमाज है, जुमे की, आप खड़े हुए, काबे की तरफ आपका मुंह है, तो ये खड़ा होना क्या है? इसको क़याम कहते हैं। क़याम, ये क़याम क्या है? इबादत है। किसकी? अल्लाह की। जुमा ख़त्म हुआ, सुन्नतें पढ़ ली, नफल अदा हो गए, तो हमारे दोस्त एक मर्तबा फिर खड़े हो गए, नबी पाक पे सलाम पढ़ने के लिए। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अकीदा अब भी वही है कि मैं नबी पाक को नहीं देख रहा और वो मुझे। मेरे भाई, इसी अकीदे ने तो खड़े होने को क्या बनाया था? इबादत बनाया। अल्लाह के सामने खड़े हुए तो अल्लाह की इबादत। अल्लाह के सिवा इस अकीदे के साथ किसी और के सामने खड़े हुए तो उस और की क्या बन गई? इबादत बन गई। ये नजरिया इबादत बनाते हैं। तो अब इबादत की क्या तारीफ हुई? 2 नजरियों के साथ कोई काम करना। ये 2 नजरिए उस काम को क्या बना देंगे? इबादत। पहला नजरिया, जिसके लिए ये काम कर रहा हूँ वो मुझे देख रहा है और मैं उसको, वो मेरे हालात से वाकिफ़ है, आलिमुल गैब है। और दूसरा नजरिया ये कि वो नफ़े नुकसान पर कादिर है, मालिक है, मुख्तार कुल है।
اس دو عقیدوں کے ساتھ آپ جو تعظیم بھی کریں گے وہ تعظیم ان دو نظریوں کے ساتھ کیا بن جائے گی؟ عبادت۔ نہ کھانا عبادت ہے، روزوں میں صبح سے لے کے شام تک نہ کھانا عبادت ہے۔ کوئی ہندو آئے یہاں آپ کا دوست ہو، صبح اٹھے اور سحری آپ کے ساتھ کرے اور پھر سارا دن آپ کے ساتھ رہے اور پھر افطاری کے ٹائم بھی وہ کھجور کے ساتھ آپ کے ساتھ کھائے پیے، اس کا نہ کھانا پینا عبادت بن جائے گا؟ تو معلوم ہوتا ہے نرے نہ کھانے کا نام تو عبادت نہیں، صرف نرے نہ کھانے کا نام عبادت ہے۔ اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے۔ بیساکھ کا مہینہ ہے، جٹ گندم کاٹ رہا ہے، سورج کی تپش ہے، پسینے میں شرابور ہے، روزے سے ہے، زبان لکڑی کی طرح ہو گئی، گھر آیا، بند کمرہ ہے، دروازے روشندان کھڑکیاں بند ہیں، سامنے میز پر مشروبات، ماکولات، کھانے پینے کی، ٹھنڈی پینے کی، دودھ، ہر چیز موجود ہے، کھائے گا؟ پیے گا؟ نہیں کھائے پیے گا۔ کیوں؟ اس کا نظریہ ہے جو رب مجھے چٹیل میدان میں دیکھتا تھا وہ رب مجھے بند کمروں میں بھی دیکھ رہا۔ اس نظریے نے نہ کھانے کو کیا بنایا؟ عبادت۔ یہ نظریہ عبادت بناتا ہے، باقی تو وہ جسم ہے، نظریہ روح کی طرح۔ پھر ایک دفعہ سمجھیے گا، دو صفتیں صرف کس کی ہیں؟ الہ کی۔ کس کی؟ میں یہ بنیاد بنا رہا ہوں، میں اس پر قرآن پاک کی بارش برسا دوں گا۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم قرآن سے باہر نکلیں گے۔ جو ہم نظریہ پیش کر رہے ہیں عین رب کے منشا کے مطابق، یہی رب کی منشا ہے جو رب نے قرآن میں بیان کی، ساری چیزیں وہاں آئیں گی۔ دو صفتیں صرف اور صرف کس کی ہیں؟ پکا لو اسے، یہ بچے بھی پکا لیں۔ عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ الہ کی، اب اللہ کی نہیں۔ عالم الغیب ہونا صفت ہے الہ کی۔ مختار کل ہونا یہ صفت ہے الہ کی۔ الہ کی، چونکہ یہ دونوں صفتیں، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، یہ دونوں صفتیں صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کائنات کا الہ ہے تو صرف اللہ ہی الہ ہے، کہ یہ دو صفتیں صرف الہ کی ہیں۔ آئیے اب آپ کو قرآن پاک کی تھوڑی سی سیر کرواتے ہیں جی، تھوڑا سا آپ کا امتحان بھی لیتے ہیں، نقد ٹیسٹ لیتے ہیں آپ کا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 46۔ صفحہ نمبر 46، تیسرا پارہ ہے جی۔ سورت کا نام ہے آل عمران۔ یہاں جو علماء تشریف لائیں اور طلباء آئیں، اگر انہوں نے ہماری طرز پہ دورہ تفسیر پڑھ رکھا ہے تو وہ تو بڑا آسانی سے سمجھ جائیں گے، ان کو سارا پتہ ہے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ہماری طرز پہ، ان کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، وہ تھوڑا سا غور کریں۔ سورت آل عمران کی ابتدا میں اللہ نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے جی، دعویٰ کیا ہے اللہ نے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ اللہ کا دعویٰ ہے جی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ دعویٰ۔ یہ دعویٰ سورت بھی ہے، آل عمران سورت کا یہ دعویٰ ہے، ساری سورت اس کے گردا گرد گھوم رہی ہے، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ مولا زبردستی منوانا ہے اپنا دعویٰ؟
ڈنڈے کے زور سے، جبر سے؟ فرمایا نہیں، منوانا چاہوں تو منوا سکتا ہوں، تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا، میں تجھے اندھا کر دوں، کر سکتا ہوں۔ میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں، کر سکتا ہوں۔ فالج گرا دوں، کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا۔ مولا پھر اپنا یہ دعویٰ کس طرح منوائے گا؟ اللہ نے فرمایا دلائل کے زور سے منواؤں، اس دعوے کو دلائل کے زور سے منواؤں۔ اللہ نے اس پر پہلی عقلی دلیل دی جی، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقل کے ساتھ۔ یہ عقلی دلیل اللہ کیوں دیتے ہیں؟ عقلی دلیل اللہ اس لیے دیتے ہیں جب مشرکین کہتے ہیں تیریاں گلاں ساڈی سمجھ وچ نہیں آ رہیاں، تو کیا بول رہا ہے، یہ ساڈی سمجھوں باہر ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ میرا نبی بول رہا ہے نا وہ عقل کے عین مطابق ہے، اس پر اللہ عقلی دلیل دیتے۔ تھوڑی عقل تے سمجھ تو ماورا کیوں نے؟ میں ہی اس کائنات کا الہ ہوں، میرے سوا اس کائنات کا الہ کوئی نہیں، اور اس پر دلیل یہ ہے الحیو، الحیو، میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ الہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ زندہ ہے۔ القیوم، خود بھی قائم ہوں اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے۔ القیوم۔ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں، الف لام ہٹا دو نا تو لوگوں پہ بھی بولے جا سکتے ہیں۔ مثلا العزیز ہے، الف لام ہٹا دو عزیز، آپ محمد عزیز نام رکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ الوارث، وارث نام رکھ لیں۔ لیکن کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں الف لام ہٹا کے بھی آپ مخلوقات کے نام نہیں رکھ سکتے۔ الرحمن، الف لام ہٹا کے رحمان نہیں۔ یہ جو نا رحمان میڈیکل ہال اور رحمان جنرل سٹور، نا، یہ نہیں رکھ سکتے۔ اس میں القیوم، الف لام ہٹا کے آپ کسی کو قیوم نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو ہمارے ہاں کچھ بزرگوں کو قیوم زمان لکھا جاتا ہے، قیوم زمان، قیوم زمان بزرگ نہیں ہوتے، قیوم زمان اللہ ہے، وہ قائم رکھے ہوئے۔ یہ اللہ نے عقلی دلیل دی۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اتاری ہے تجھ پر کتاب ساتھ حق کے۔ یہ ہے دلیل وحی، اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل وحی۔ مطلب کیا ہوگا؟ یہ دعویٰ جو میرا نبی تمہیں سنا رہا ہے، یہ دعویٰ میرا نبی اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، یہ سب کچھ ہم نے اتارا ہے، دلیل وحی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، اسی نے اتاری تھی تورات انجیل اس سے پہلے۔ یہ دلیل نقلی، یہ دلیل نقلی، از تورات و انجیل۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب مشرکین دعویٰ سن کے کہتے ہیں نا یہ بات ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، یہ ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہے، پہلی ملت میں یہ بات ہم نے کبھی نہیں سنی، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں بیان کرتے ہیں ہم نے تورات اور انجیل اتاری تھی، اس میں بھی ہم نے اسی مسئلے کو بیان کیا۔ تو یہاں اللہ نے دعویٰ پیش کیا، دلیل عقلی پیش کی، پھر دلیل وحی پیش کی، پھر دلیل نقلی پیش کی، پھر اللہ نے ڈراوا سنایا، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ میری بات کو مان جاؤ، جو عقلی نقلی وحی دلیل سے ثابت ہے، نہیں مانو گے نا تو عذاب شدید ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اب آگے آئیے جی، جس کے لیے میں نے یہ ساری پچھلی آیتوں کا خلاصہ بیان کیا، تھوڑا سا آپ ذہن تازہ کریں گے
اور آپ بتائیں گے کہ دو صفتوں میں سے کس صفت کا ذکر ہے؟ ان اللہ لا یخفی علی شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. زور سے ذرا آواز ہے یار، مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آ گئی. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. تو یہ کون سی؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے. کون صفت آ گئی؟ شاباش شاباش. مختار کل، قادر، مالک، جو چاہے کرے. یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد دیکھیں فیس بک کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے جہاں تک میری یہ آواز پہنچے گی، لوگ گھروں میں سنیں گے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو میں نے ساری تقریر کر لی ہے، قرآن کھولیے گا، ان آیتوں کو سامنے رکھیے گا، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھا لیجئے، پڑھیے. یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں. دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے نتیجہ نکالا، اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر مانو نا لا الہ الا ہو، تو پھر میرے سوا الہ کوئی نہیں. تو یہاں اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی. ایک اور جگہ دیکھیے، یہ تو قرآن پاک ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 282. دو سو 82. سورت کا نام ہے طٰہٰ. آیت نمبر ہے 6. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے. لہو کا کیا میں نے؟ اس میں حصر ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے. کون صفت آ گئی؟ مختار کل. کون صفت آ گئی؟ سب کچھ میرا ہے، اسی کا ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں ایسی آیتوں پر کیا لکھتے ہیں؟ اسی کا ہے خلقن، اسی کا ہے ملکن، اسی کا ہے تصرفن، اسی کا ہے تدبیرن، اسی کا ہے اختیارن، اسی کا ہے احیاءن، اسی کا ہے اماتتن. پیدا کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، ملک کے لحاظ سے اسی کا ہے، تدبیر کے لحاظ سے اسی کا ہے، تصرف کے لحاظ سے اسی کا ہے، زندہ کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، موت دینے کے لحاظ سے اسی کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. یہ کون صفت آ گئی؟ مختار کل. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے بات کرے، زور سے پکارے، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ اللہ تو جانتا ہے راز کو بھی، وَأَخْفَى، اور راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کو وہ جانتا ہے. یہ کون صفت آ گئی؟ شاباش شاباش. الہ کی کتنی صفتیں ہیں؟
دونوں کو ذکر کیا اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں. راز کو بھی جانتا ہے, راز سے بھی زیادہ مخفی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. راز کیا ہے؟ جو میرے دل میں آ گیا, ابھی میری اہلیہ کو پتہ نہیں, ابھی میرے بھائیوں کو پتہ نہیں, ابھی میرے دوستوں کو پتہ نہیں, ابھی میرے جماعتی ساتھیوں کو پتہ نہیں, صرف مجھے پتہ ہے, صرف مجھے پتہ ہے. یہ ہے راز. فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں. مولا اس سے بھی زیادہ مخفی چیز, اس سے زیادہ مخفی چیز کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اس سے بھی زیادہ مخفی چیز یہ ہے کہ راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا, تجھے پتا ہے, تیرے سوا کسی کو پتا نہیں, میں اس کو بھی جانتا ہوں. اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا, 20 سال کے بعد آئے گا, میں اب اس کو جانتا ہوں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یہ دو صفتیں ذکر کی جی. دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 8 میں نتیجہ نکالا. اگر یہ دونوں صفتیں میری ہیں, عالم الغیب بھی میں ہوں, مختار کل بھی میں ہوں, تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو. اللہ لا الہ الا ہو, تو پھر میرے سوا الہ. یہ جگہ جگہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ یہ دو صفتیں صرف الہ کی ہیں. چونکہ اللہ میں پائی جاتی, لہذا اس کائنات کا الہ ہے تو وہ صرف کون ہے؟ ایک جگہ اور دیکھیں گے جی. صفحہ نمبر ہے 342. سورت کا نام ہے النمل. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو, چونکہ سورت میں چیونٹی کی ایک تقریر کا ذکر ہے, اللہ کو وہ پسند آئی تو پوری سورت کا نام ہی رکھ دیا سورت النمل. اس سورت میں ہدہد کا ذکر ہے. سورت النمل آیت نمبر 25. ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب ہو گئے. حضرت سلیمان نے پرندوں کی حاضری لی, جائزہ لیا. فرمایا ما لیا, مجھے کیا ہو گیا ہے؟ لا ارل ہدہد, میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. ام کان من الغائبین, یا ہدہد بھی ان چیزوں سے ہو گیا ہے جو پہلے ہی مجھ سے غائب ہیں. کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہ. جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آج کیا ہو گیا ہے, میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. وہ یہ کہتا ہے بھی زندہ, سوئے بھی نہیں. تم نے تو فوت شدہ بزرگوں کے متعلق کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, رشتہ دار جاتے ہیں تو ان سے گھر کے حال احوال بھی پوچھتے ہیں, بے گھر ساری خیر سی, اور کہتے ہیں سر کی طرف سے نہ جاؤ, قدموں کی طرف سے جاؤ. سر کی طرف سے جاؤ گے تو اسے دیکھنے میں تکلیف ہوگی. تم نے تو کہانیاں بنائی, کس سے گھڑے ہیں تم نے؟ تمہارے پاس قصوں کہانیوں کے سوا ہے بھی کیا؟ کس نے کہا تھا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو, ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں, اللہ نے ہمیں علم دے دیا, جاہلوں کو مال دے دی.
میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دیتا ہوں. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. اللہ نے انہیں قصے کہانیاں دے دیں, ہمیں قرآن دے دی. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی. قصے ہی ہیں نا. خواب, فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا, کشف ہو, ظنی چیزیں ہیں نا, ساری ظنی چیزیں ہیں. قطعی چیز تو یہ ہے نا, باقی تو ظنی چیزیں ہیں نا. قصے ہیں, کہانیاں ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. یہاں حضرت سلیمان کہتے ہیں مجھے کیا ہو گیا ہے, حدود نظر نہیں آ رہا. حدود ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو مجھ سے غائب ہے, آ لینے دو. بغیر بتلائے گیا, چھٹی لیے بغیر چلا گیا, میں اسے سزا دوں گا, ذبح کر دوں گا. حدود آ گیا. حضرت سلیمان غصے میں. کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا حضرت جی ناراض نہ ہو, احطو بما لم تحط به, میں وہاں کی خبر لایا ہوں جس خبر کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں. جی این ہوئے نا وہابی, مزہ نہیں آیا. پیغمبر کے سامنے بیٹھا ہے اور کہتا ہے میں احط. کیا معنی کیا مفسرین نے احط تو بما لم تحط کا؟ علم تو ما لم تعلم, علم تو ما لم تعلم, میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں. میں گیا تھا قوم سبا کے پاس, تو حدود ان کی پہلی سیاسی حالت کا ذکر کرتے اس قوم کی, پھر مذہبی حالت کا ذکر کرتے. سیاسی حالت کا ذکر کیا کہتا ہے؟ میں نے پایا ایک عورت کو, وہ ان کی بادشاہ ہے, وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور اس ملکہ بلقیس کو ہر چیز دی گئی ہے. اوتیت من کل شیء, اشارہ کر رہا ہے جس جس چیز کی امور مملکت میں ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ملکہ بلقیس کو دی گئی. جو طلباء بیٹھے ہیں وہ ذرا اس پر توجہ کریں. ہمارے دوست جو نبی پاک کے علم غیب کے قائل ہیں, ان کے پاس دلیل جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے. قرآن کہتا ہے تفصیلاً لکل شیء تبیاناً لکل شیء, قرآن نے ہر چیز کو بیان کر, ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کی. یہ ہو گیا صغرا, یہ ہماری منطق کی زبان ہے. ویسے منطق تو اللہ دی پناہ, اسی تے اگے اس تو تنگ ہوئے پھر دیا. یہ صغرا ہے, صغرا. قرآن میں ہر چیز کا بیان. آگے کبرا ہے, نبی پاک قرآن کے عالم ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نبی پاک بھی ہر چیز کو جانتے. جب قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو آپ ہر چیز, آپ قرآن کے بڑے عالم ہیں, سب سے بڑے, تو پھر ہر چیز کا علم آپ کے پاس ہے نا. تو پھر وہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں تفصیلاً لکل شیء, پھر لوگ کہتے ہیں کل کرو مانا بھائی لکل شیء, ہر چیز, اتھے کرو مانا. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, ملکہ بلقیس کو من کل شیء, ہر چیز اللہ نے دی تھی, مردانہ خصوصیات بھی, وہ بھی اللہ نے ملکہ بلقیس کو دی تھی. سلیمان کا تخت بھی, نبوت بھی, کل ہر جگہ. اس کا معنی استغراقی ہوتا ہے, بعض کے معنی میں ہوتا ہے ضروری چیزیں, ضروری چیزیں اس کو اللہ نے دی ہیں. پھر آگے ان کی مذہبی حالت کا ذکر کیا. وجدتھا وقومھا
یسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو پایا اور اس کی قوم کو، وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی جو اعتراض تھا، پوچھ تھی، اس کا جواب ہو گیا۔ کہاں گئے تھے؟ میں جی وہاں گیا تھا، وہاں کی خبر لے گیا۔ بات ہو گئی پوری۔ اب ایک منٹ کے لیے تصور کرو، دربار ہے حضرت سلیمان کا، وزیر بھی ہوں گے، مشیر بھی ہوں گے، پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، باقی پرندے بھی ہوں گے، ہے دربار سجا ہوا ہے، ہدہد کھڑا ہے، اس سے جواب طلبی ہو رہی ہے۔ اس نے جب جواب پورا دے لیا نا، اس کے بعد ہدہد نے توحید کے موضوع پر تقریر شروع کر دی۔ سلیمان کے دربار میں اب تقریر ہو رہی، حالانکہ حضرت سلیمان نے تو پوچھا ہی نہیں تھا، وہ ہدہد تقریر کر رہا ہے۔ اس میں ہدہد نے الہ کی دو صفتوں کا ذکر کیا، مزہ ہی آ گیا۔ اللہ یسجدوا للہ، وہ اس اللہ کی پرستش اور سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، جو اللہ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ پانی چھپا ہوا ہے، باہر نکل آیا، معدنیات چھپے ہوئے ہیں، باہر نکل آئے، فصلیں چھپی ہوئی ہیں، باہر نکل آئے، سورج چھپا ہوا ہے، باہر نکل آئے، چاند چھپا ہوا ہے، باہر نکل آئے، ستارے چھپے ہوئے ہیں، باہر نکل آئے، بارش چھپی ہوئی ہے، باہر نکل، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ کیا ہے؟ مختار کل ہے۔ کیا ہے؟ مختار کل ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ وَيَعْلَمُ، جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ کون صفت ہو گئی؟ زور سے بولو۔ ہدہد نے کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ مختار کل بھی ہے، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے، مختار کل بھی ہے، پھر وہ عالم الغیب بھی ہے۔ یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد ہدہد نتیجہ نکالتا ہے۔ ہدہد کہتا ہے اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر مانو اللہ لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ۔ یہ تو ہدہد کو بھی پتا تھا کہ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی۔ کس کی ہے؟ الہ کی۔ چونکہ اللہ میں پائی جاتی ہیں اس لیے اس کائنات کا الہ ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر علماء اس کو پسند کریں، بے بندیال بھی اچھی بات کہہ گئے، تو وہ دعا کر دیں، دعا۔ یہ جب مختلف مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے، کئی علماء صبح کی نماز کے بعد دیتے ہیں، کئی علماء عشاء کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے، تو خطیب صاحب جب درس کے لیے قرآن کھولتے ہیں اپنے سامنے، اور آپ جوتیاں اٹھا کے باہر جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے جوتیاں اٹھائیں، باہر چلے گئے۔ یہ ہے قرآن کو پیٹھ دینا۔ سمجھو کو نہیں سمجھے؟ ہاں، اگر کوئی عذر ہے، اگر کوئی ضروری کام ہے، مثلا دفتر جانا ہے، وقت ہو گیا ہے، یا بچوں کو سکول چھوڑنا ہے، وقت نازک ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، جائیں۔ اور اگر کوئی کام نہیں ہے، گھر میں جا کے بیٹھ جانا ہے، تو پھر اس طرح اٹھ کے جانے والا گناہگار ہے، نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہے قرآن کو پیٹھ دینا۔ یہ جو تم نے سمجھا نا، اے پیٹھ، اے کانڈ نہیں کرنی، اس کا یہ معنی نہیں ہے بھولے لوگوں بے قرآن نوے کانڈ نہیں کرنی،
پیٹھ نہ دینے کا معنی ہے قرآن کے حکموں کو پیٹھ نہیں دینی. سمجھ رہے ہو کون نہیں سمجھ رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے پورا تولو، قرآن کہتا ہے سچ بولو، قرآن کہتا ہے جھوٹی گواہی نہ دو، قرآن کہتا ہے سودی کاروبار نہ کرو.